नाज़रीन कराम, मैं सलीम ईवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, पीटीआई से भला क्या छीना गया, कुछ अजीब और दिलचस्प जो है वो सूरत हाल अब उसके बाद रूनुमा होती नज़र आती हैं आपको। मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ जो हैं वो लोग अपने उम्मीदवारों के जो निशानात हैं उनके साथ क्या सलूक करते हुए नज़र आते हैं आपको, और किस तरीके से अपनी जो है मुहिम उसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अपने निशान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। पीटीआई वाले जो लोग हैं उनका तो इस मामले में सानी नहीं है कोई भी, क्योंकि मीडिया पे तो वो छाए हुए हैं और वैसे भी जो है वो आम सूरत हाल में अपने निशानात को वो जो है वो अपने वोटर्स तक किस तरीके से पहुंचा रहे हैं। हामिद मीर साहब ने एक आंखों देखा हाल बयान किया हुआ है एक प्रोग्राम में, नादिया मिर्जा का ये प्रोग्राम है, आप जरा प्रोग्राम देखिए फिर इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, ओवरऑल अगर आप देखें तो पीटीआई से जो बल्ले का निशान छीना गया है उससे पीटीआई को नुकसान तो हुआ है, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि पीटीआई मजलूम कितनी हो गई है। ये जो भी हुआ है पिछले 3-4 महीने में, और मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ, बड़े जिम्मेदार बड़े समझदार लोग जो पीटीआई को सख्त नापसंद करते थे, इमरान खान का नाम सुनना पसंद नहीं करते थे, वो मैंने देखा है पिछले 10-15 दिन में वो बड़े सॉफ्ट हो गए हैं पीटीआई के बारे में। और आपने कहा कि पीटीआई के कैंडिडेट्स के इंतखाबी निशान बिल्कुल मुख्तलिफ से हैं, तो मैं आपको इस्लामाबाद की मिसाल देता हूँ। मैं यहाँ पे बाल कटवाने एक बार्बर शॉप है, मैं काफी अरसे से उधर ही जाता हूँ, तो मैं 2-3 दिन पहले उधर गया उस मार्केट में, तो मैंने जब बाल कटवा लिए बाहर निकला तो मैंने देखा कि उन्होंने अपनी दुकान के बाहर ना, शॉप के बाहर उन्होंने बैंगन लटकाया हुआ है। तो मैंने कहा शायद ये कोई टोटका है, लेकिन मैंने देखा कि दूसरी दुकान उसने भी कोई बैंगन लटकाया हुआ है। और फिर मैंने जरा नजर दौड़ाई तो मुझे 5-6 ऐसी दुकानें नजर आई जिन्होंने बाहर बैंगन लटकाया हुआ है। मैंने पूछा, मैंने कहा यार खान साहब तुमने ये बैंगन क्यों लटकाया हुआ है? वो बड़ा शिकवा किया, उसने कहा ओए मीर साहब, और तुमको हमारे इंतखाबी निशान का नहीं पता है? मैंने कहा तुम्हारा इंतखाबी निशान? कहता हमारी पार्टी का। मैंने कहा क्या, कौन सी पार्टी? कहता पीटीआई। मैंने कहा क्या इंतखाबी निशान है? कहता है हमारा जो उम्मीदवार है उसको बैंगन मिल गया है। तो हमने कहा कि उसका दिल छोटा ना हो, तो हमने पूरी मार्केट में सब ने बैंगन लटका दिया ताकि उसका दिल बड़ा हो जाए और लोगों को पता चल जाए कि बैंगन पे मोहर लगाना है। तो मैंने कहा अच्छा बड़ी बात है भाई आपकी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है मीर साहब, नो डाउट बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक और कैंडिडेट है जो पीटीआई का, उसने मुझे अपना जो एक सॉन्ग बना के भेजा है, कोई एक इंडियन फिल्म है उसमें अनुष्का शर्मा जो है वो डेजर्ट में बैठ के कोई गाने सुन रही है, तो उसके पास टेप रिकॉर्डर है। तो मैंने कहा ये तुमने क्यों भेजा है? उसने कहा जी मेरा इंतखाबी निशान टेप रिकॉर्डर है, तो मैं आपको टेप रिकॉर्डर भेज रहा हूँ। तो ये जो है ना जो पीटीआई वाले हैं वो बड़े इनोवेटिव लोग हैं, तो वो बड़े तरीके से उन्होंने रास्ता निकाल लिया अपना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। पंजाब में अमूमी तासुर है, और जो सही भी है कि जो पंजाब में हुकूमत बनाता है वफाक में हुकूमत बनाता है, लेकिन इस दफा आईपीपी तैयार खड़ी है। जहांगीर तरीन साहब ने आज भी कहा है कि जो हुकूमत बनेगी हम उसके साथ इत्तेहादी होंगे। आईपीपी को पंजाब में क्या मिलेगा? क्या सीएमशिप मिलेगी? अगर सीएमशिप आईपीपी को मिलेगी तो पीएमएलएन के हिस्से में क्या आएगा? देखिए, मुझे तो फिलहाल जो हालात नजर आ रहे हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो इतनी सीटें निकालेगी कि उसको चीफ मिनिस्टरशिप मिल जाए। लेकिन पंजाब की जो सियासत है उसके एक तालिब इल्म की हैसियत से और पिछले 30-35 साल के ऐनी शाहिद की हैसियत से अगर हम देखें, हमने देखा कि मंजूर भट्टू साहब जो हैं उनके पास 15-16 सीटें थी और वो 15-16 सीटों की मदद से चीफ मिनिस्टर बन गए थे पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस करके। तो वो भट्टू दौर जो है अगर वो दोबारा आता है पंजाब में तो वो जो तजर्बा था वो तो नाकाम हो गया था। तो कोई आईपीपी जो है वो मेरे किसी भी सूरत में मुस्लिम लीग नून से ज्यादा सीटें तो नहीं लेगी। और अब मुस्लिम लीग नून जो है उसने ये जो आईएमएफ के साथ मुआहदा किया, पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया, गैस की कीमत बढ़ाई, उन्होंने कहा जी हमने सियासत कुर्बान कर दी और रियासत को बचा लिया। तो उन्होंने रियासत को इसलिए बचाया कि उन्होंने आईपीपी का चीफ मिनिस्टर लेके आना है। तो अगर चीफ मिनिस्टर आईपीपी का होगा तो पीछे क्या बचेगा? तो वजीर आजम के पास तो आजकल कुछ भी नहीं होता। मेरा ख्याल है कि ये बड़ा मुश्किल है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का इत्तेहाद जरूर होगा मुस्लिम लीग नून के साथ, क्योंकि उनकी सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप जो है वो आईपीपी को दे दे और खुद
پرائم منسٹرشپ پہ گزارا کر لیں، یہ بہت ہی مشکل بات ہے، مجھے لگتا نہیں ایسا ہوگا۔ ان کی بھی بات ہو چکی ہے والی مثال ہے نا، تو پھر وفاق کیا واقعی یہ بات ہو گئی ہے، یہ بھی بات ہو گئی ہے کہ وفاق میں پی ایم ایل این نے ہی آنا ہے، یا ابھی کچھ صورتحال بدل سکتی ہے؟ اور بس چوتھی دفعہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے دیکھیں، آپ جس سے بھی بات کریں نا تو پبلکلی تو نہیں کہتے وہ، لیکن دروازہ بند کر کے کنڈی لگا کے تو آپ کے کان کے قریب آ کے وہ یہی کہتے ہیں جو آپ نے بھی اشارہ کیا ہے، ساڈی گل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک پارٹی بھی یہی کہتی ہے، اور دوسری پارٹی بھی یہی کہتی ہے، اور تیسری پارٹی بھی یہی کہتی ہے، اور چوتھی پارٹی بھی یہی کہتی ہے، اور بلوچستان کی ایک پارٹی بھی یہی کہتی ہے، اور خیبر پختونخوا کی ایک پارٹی بھی یہی کہتی ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ایک ہی بات جب بہت سے لوگ کر رہے ہوں اور آپ کے کان میں کریں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ اوکے، اور ہو کچھ اور جائے، ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے کہ کوئی آزاد امیدوار ہی پاکستان کا پرائم منسٹر بن جائے۔ عامر میر صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو پی ٹی آئی پہ اس طرح سے وار نہیں کر رہے، ان کی نظریں کچھ پی ٹی آئی کے آزاد اراکین پر بھی ہوں کہ ان کو شامل کر کے ہم ایک بہتر یا مستحکم پوزیشن بنا لیں، یا پی ٹی آئی کے ساتھ کسی قسم کا اتحاد ہو جائے، یا پی ٹی آئی کے ساتھ نہ بھی ہو لیکن ان کے آزاد اراکین کو اپنی طرف کریں ان فیوچر؟ دیکھیں، بلاول صاحب کی نظریں صرف پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس پہ نہیں ہیں، بلکہ ان کی نظریں پی ٹی آئی کے ووٹر پہ ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ جی پی ٹی آئی الیکشن سے آؤٹ ہو گیا تو اب اس کا جو ووٹر ہے اس کو اٹریکٹ کرنا چاہیے، اور اس لیے وہ مسلم لیگ نون پہ زیادہ تنقید کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی پہ زیادہ تنقید نہیں کر رہے۔ میرا خیال ہے یہ ہے ان کی اصل مس کیلکولیشن۔ ان کا جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ کبھی بھی پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ پولیٹیکل بنیادوں پہ تو فیصلہ ہی نہیں کرتا نا، ان کا تو ایک کلٹ ہے، تو انہوں نے تو فیصلہ کرنا ہے، جو ان کی پارٹی نے کہہ دیا تو انہوں نے تو ادھر ہی جانا ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ ان کی اسٹریٹجی جو ہے وہ ان کا پورا رائٹ ہے کہ وہ جو بھی اسٹریٹجی اختیار کریں، لیکن وہ پی ٹی آئی کو اٹیک نہیں کر رہے، لیکن پی ٹی آئی کا ووٹ جو ہے وہ کم از کم سندھ میں تو بلاول صاحب کو نہیں ملے گا، کیونکہ سندھ میں ان کا یہ خیال ہے کہ ان کی 15 سال کی جو حکومت ہے اس نے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، لیکن سندھ کی جو پی ٹی آئی ہے وہ زیادہ ہارڈ لائنر ہے پیپلز پارٹی کے بارے میں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون سے زیادہ بڑی برائی پیپلز پارٹی ہے۔ تو اور پنجاب میں شاید اتنی نفرت نہیں ہے پی ٹی آئی کے ووٹر میں، مسلم لیگ نون سے وہ زیادہ نفرت کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں، جو وہ بلاول صاحب کی کیسے نقلیں اتارا کرتے تھے جب زیادہ بارش آتی ہے، زیادہ پانی آتا ہے، میں تو نارمل طریقے سے کہہ رہا ہوں، عمران خان صاحب تو باقاعدہ نقل اتارتے تھے۔ تو آپ پی ٹی آئی کسی بھی ووٹر سے بات کر لیں، وہ جب بلاول صاحب کا ذکر کرتے ہیں تو بڑا نان سیریس طریقے سے ذکر کرتے ہیں، میں اس کو ایکسپلین بھی نہیں کرنا چاہتا، تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے۔ ویڈیو آپ نے دیکھی، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے احمد میر صاحب جو ہیں وہ اپنا آنکھوں دیکھا ایک حال بیان کر رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد میں اپنے جہاں سے وہ کٹنگ کرواتے ہیں وہاں پہ گئے باربر شاپ پہ، تو وہاں پہ پوری مارکیٹ میں جو ہے انہوں نے وہ بینگن لٹکے ہوئے دیکھے۔ تو بینگن جو ہیں وہ ناظرین کرام، اب بینگن، ریکٹ اور فریج اور ٹی وی اور اس طرح کے لیپ ٹاپ، یہ مختلف نشانات جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو دیے گئے ہیں۔ یعنی اب اس سے زیادہ جو چودھری نظام دین ہے وہ کتنا ننگا ہوگا کہ اس نے ہر حربہ آزما کے دیکھ لیا کہ نواز شریف کو جو ہے وہ بلا مقابلہ وہ منتخب کروائے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی جو ہے ناظرین اکرام پی ٹی آئی والے جو ہے وہ اپنی سی کوشش کر رہے ہیں کہ مقابلے میں وہ رہیں، اور ایک بہت بڑے جن سے انہوں نے ٹکر لی ہوئی ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو ہر دور میں جو زندہ رہنا جانتے ہیں، ان کو شکست دینا میرا خیال ہے کہ کافی مشکل ہوتا ہے۔ اور جس طرح کے احمد میر صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھانت بھانت کے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے جو ووٹرز ہیں ان پہ نظریں گاڑے ہوئے ہیں۔ اب اسی طرح وہ ایک سندھ کا جو وہ اسے نہ وہ عورت ہے نہ وہ مرد ہے، بلاول بھٹو جسے کہتے ہیں، اس کی نظریں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ووٹرز پر ہیں۔ اور جس طرح کہ احمد میر نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ووٹر جو ہیں وہ ان کو جانتے ہیں، ان کی گٹھ جوڑ کو جانتے ہیں۔ یہ 16 مہینے کی جو پہلے انہوں نے حکومت کی، اس حکومت میں جو ہے وہ انہوں نے جو حال کیا ہے عوام کا، تو یہ بڑی اچھی طریقے سے، خاص طور پہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ تو کبھی اس زنخے کو ووٹ نہیں دیں گے، نہ پیپلز پارٹی کے قریب جائیں گے۔ اور پنجاب میں تو
جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ جو ہے وہ ان کا جوڑ پڑا ہوا ہے پی ٹی آئی والوں کا، کہ نفرت کی حد تک جو ہے وہ نواز شریف سے نفرت کرتے ہیں جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں۔ تو یہ اگر ان کو پہلے تو یہ اپنے جو نشانات ہیں ان کو یہ بڑے زبردست طریقے سے سوشل میڈیا پہ اور ویسے بھی جو ہے اپنے نشانات کا پرچار کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ مشکل ہو گئی ہے گو کہ بلا نہیں ہے ان کے پاس، ان کا کامن نشان چل گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اپنے نشانات کا جو ہے وہ پرچار کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، اور آپ دیکھ لیں گے کہ ایک بہت بہت اگر فرض کریں حکومت اگر انہوں نے نہ بھی بنائی تو ایک بہت اچھی میجارٹی یہ ضرور لے کے آئیں گے۔ جیسا کہ آپ باقی لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈرے ڈرے سے سہمے سہمے سے، نواز شریف کو دیکھ لیں آپ، اس نے 10 منٹ کی تقریر بھی نہیں کی اس دن جلسے میں، اور لوگ جو مانگے تانگے کی جو لوگ آپ نے اس جلسے میں دیکھے تو ان کی حالات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اب کوشش یہ ہے کہ پی ٹی آئی اب ان مشکل حالات میں بھی جو ہے وہ سروائیو کر کے دکھائے تو پھر مزے کی بات ہو جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے ناظرین اکرام کہ کسی بھی پارٹی کو ووٹ دیں، لیکن ووٹ ضرور دیں، الیکشن والے دن باہر نکلیں۔ 8 فروری کو آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے 10-12 دوستوں کو لے کر باہر نکلیں اور الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں۔ ان لوگوں کو یہ جو ہر دفعہ جو ہے نئے نئے لوگوں کو لاتے ہیں، جو پہلے سے ریجیکٹ شدہ مال ہے ان کو دوبارہ یہ لانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو شکست ہونی چاہیے اور لوگوں کی حکومت قائم ہو، جمہوریت قائم ہو، لوگوں کی مدد سے جو ہے وہ حکومتیں تبدیل ہوں اس ملک میں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ویڈیو دیکھنے کا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنی ویڈیو اور میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔